بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 136۔ آدم و موسیٰ علیہ السلام کے مابین بحث۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ کتیبی ایوب بن نجار، یحییٰ بن ابی کثیر، ابی سلمہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم و موسیٰ علیہ السلام کے مابین ایک بحث میں موسیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انہوں آدم علیہ السلام نے ایک خطا کر کے تمام نوع انسانی کو جنت سے نکلوا دیا، تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، خدا نے آپ کو اپنی رسالت اور دو بدو کلام سے سرفراز فرمایا، لیکن کیا آپ مجھے اس خطا پر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جو میری تخلیق سے قبل میرے لیے لکھ دی گئی تھی؟ یہ حدیث مسلم نے عمرو الناقد اور نسائی نے محمد بن عبداللہ بن یزید اور ایوب بن نجار کے حوالے سے روایت کی ہے، لیکن ابو مسعود دمشقی کہتے ہیں کہ ان صحیح مسلم اور صحیح نسائی کے سوا انہوں نے اس حدیث کی روایت میں کسی اور کا حوالہ نہیں دیا، جبکہ یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بحوالہ عبد الرزاق، معمر، حمام اور ابو ہریرہ مروی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو اپنی مسند میں ابو کامل ابراہیم، ابو شہاب، حمید بن عبد الرحمن اور ابو ہریرہ کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم و موسیٰ علیہ السلام کے مابین ایک بحث کے دوران میں موسیٰ نے آدم سے کہا کہ آپ ایک خطا کے سبب جنت سے خروج کا باعث بنے۔ آدم نے جواب دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت اور دو بدو اپنے کلام سے سرفراز فرمایا، لیکن کیا آپ بھی مجھے میری اس خطا پر مورد الزام ٹھہراتے ہیں جو میرے حق میں میری تخلیق سے قبل لکھ دی گئی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بحث آدم و موسیٰ علیہ السلام کے مابین دوبارہ ہوئی جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے۔ یہی حدیث بخاری و مسلم دونوں نے ظاہری کی زبانی اور حمید بن عبد الرحمن اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی اسی طرح روایت کی ہے مؤلف۔ ویسے یہ حدیث سفیان نے بھی ابو زناد، ارج اور ابو ہریرہ کے حوالے سے اسی طرح اور انہی الفاظ میں روایت کی ہے۔ نیز راویوں کی ایک اور جماعت نے بھی اسے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب کہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار، عبداللہ بن طاؤس، عبداللہ کے والد طاؤس اور ابو ہریرہ کے حوالے سے 10 جگہ مختلف الفاظ میں روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس نے عبد الرحمن اور حماد نے عمار و ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے آدم کو دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دستر قدرت سے تخلیق کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو جنت میں رکھا، پھر بھی آپ نے یہ خطا کی۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت بخشی، آپ پر توریت نازل کی، اس نے آپ سے دو بدو گفتگو فرمائی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 137۔ آدم و موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بحث۔ لیکن کیا آپ بھی مجھے اس خطا پر مورد الزام سمجھتے ہیں جو میری تخلیق سے 40 سال قبل میرے حق میں لکھ دی گئی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس بحث میں فرمان الہی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 21 کا حوالہ بھی دیا ہے مؤلف۔ فرقہ قدریہ نے اس حدیث کی صحت سے ارتکاب کیا ہے، جبکہ فرقہ جبریہ نے اس کی صحت کی تصدیق کی ہے۔ تحقیق مزید سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث دوسرے متعدد راویوں نے بھی مختلف الفاظ میں روایت کی ہے، جن میں کہیں لفظی اور کہیں معنوی اختلاف پائے جاتے ہیں، تاہم اس کی صحت کا اسناد قوی کی بنا پر ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے۔ البتہ تمام علماء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس
सिलसिले में नौस्ता कदर पर एतराज़ नहीं था, और बिल्कुल इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के जवाब में भी इनका इशारा अपनी मुसीबत की तरफ था, ना कि मसीयत बिलकदर की तरफ। वल्लाह आलम। सूरत ताहा आयत नंबर 121। चुनाचे उन्होंने इस दरख्त से कुछ खा लिया, बस उनके 70 खुल गए और बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर टांगने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया। सूरत ताहा आयत नंबर 122। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तौबा कबूल की और फिर उसकी रहनुमाई की।